السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے ایس ایم وارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آن اٹ۔ فرینڈز، دبئی والوں نے چاند کو ہی زمین میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہوگا، آئیں چلیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے دو پیار کرنے والوں کے درمیان ہونے والی بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنی ہوں گی، جن میں آسمان سے تارے توڑ لانا، چاند کی چاندنی چرانا، یہاں تک کہ چاند کو ہی کنگن بنا کر عاشقوں نے پہنا دیے اپنی محبوباؤں کو، تو کسی نے قدموں میں چاند لا کر رکھ دیا۔ تو فرینڈز، اب یہ باتیں صرف عاشق ہی نہیں بلکہ دبئی کے امیر ترین شہنشاہوں نے سچ کر دکھانے کی ٹھان لی ہے۔ عامر خان کی فلم تارے زمین پر ریلیز ہوئی تھی۔ فلم تو کافی زبردست اور سبق آموز تھی، لیکن ابتدا میں اس کے نام کو لے کر کافی مذاق بنایا گیا تھا، اور ایسا ہی کچھ آج کل دبئی کے حوالے سے ہو رہا ہے، کیونکہ دبئی کے حکمرانوں نے چاند کو زمین پر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی ہے کہ لوگ آسمان کے چاند کو بھول ہی جائیں۔ کیوں بھول جائیں گے بھائی؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی ٹیکنیکل لاجک ہے۔ آسمان کے چاند پر عیش و عشرت تو دور، وہاں آکسیجن اور پانی کی ایک بوند بھی نہیں، وہاں جا کر شاعری تو دور، زندگی کے ہی لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب آئیں اس عرب کے امیزنگ اور فل آف لگژری اور ڈیجیٹل چاند کے بارے میں جانتے ہیں۔ دبئی میں ایک ایسی بلڈنگ بننے جا رہی ہے جو کہ شکل و صورت میں بالکل چاند جیسی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ کیوں اور کیسے ممکن ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس میں کتنا وقت لگے گا اور کیا لاگت آئے گی۔ UAE کے شاہی خاندان کے بقول یہ ایسی بلڈنگ ہوگی جسے دیکھنے پوری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بلڈنگ باہر سے چاند کی طرح انوکھی نظر آئے گی، تو اس کے اندر کا ماحول بھی بہت ہی انوکھا اور منفرد ہوگا کہ دیکھنے والے کو لگے گا کہ شاید وہ واقعی افسانوی چاند کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی ذمہ داری ایک کینیڈین کنسٹرکشن کمپنی کو دی گئی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس چاند کو زمین پر اتارنے میں $5 ارب کا خرچ آئے گا، لیکن UAE گورنمنٹ کے بقول یہ خرچ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ خرچ تو آئندہ 3 سالوں میں ہی پورے کر لیے جائیں گے۔ بنیادی طور پر یہ عمارت ایک تفریح گاہ ہوگی کہ جس میں 5 اسٹار ہوٹلز، دلکش ریسٹورنٹس اور تفریح کے کئی سامان کے ساتھ ساتھ خوبصورت سنیماز اور شاپنگ مالز بھی ہوں گے۔ یہ ریزورٹ 375 فٹ اونچا ہوگا اور اس کے مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن 48 منتھس یعنی 48 مہینوں پر محیط ہے۔ ٹوٹل 4 سال لگیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس بلڈنگ کو دیکھنے سالانہ 25 لاکھ ٹورسٹ آئیں گے، جس سے UAE سرکار کو اربوں روپے کمانے کا موقع میسر آ سکے گا۔ اب تک کنسٹرکشن کی دنیا میں دائرے کی شکل کی بنائی جانے والی عمارتوں میں سے سب سے بڑی یہ عمارت ہوگی کہ جس میں جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہوگا۔ اس میں 4000 رومز بنائے جائیں گے، جبکہ رات کے وقت پورا کا پورا ریزورٹ نائٹ کلب میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں کے ڈانس اور میوزک سے لطف اندوز ہونے کا موقع میسر آئے گا۔ دوسرے ریزورٹ کی طرح اس میں بھی ایک ایونٹ سینٹر بنایا جائے گا کہ جس میں دوسری کمپنیز اور سوشل یا کمرشل پروگرام منعقد کر سکیں گی۔ اور مزے کی بات، اس بلڈنگ میں ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے کے لیے لفٹ استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے چاند پر جانے کے لیے اسپیس شٹل کا استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی ویسا ہی ہوگا، جس میں بیٹھ کر سیاحوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی رپورٹ کے مطابق چین اور امریکہ نے بھی ایسی عمارت بنانے کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے، لیکن دبئی حکومت ان دونوں سے بازی لے گئی، کیونکہ دبئی اب ایسی ریاست بن چکا ہے کہ اپنے عجیب و غریب اور اندیکھے حیران کن پروجیکٹس کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اور فرینڈز، بات صرف دبئی کی حد تک ہی نہیں بلکہ پوری عرب ریاست ایک انوکھی ریاست بننے جا رہی ہے۔ ایک ایسا ہی دوسرا پروجیکٹ ہے مرر پروجیکٹ۔ 2017 میں شیخ محمد بن سلمان نے صحرائے عرب میں ایک جدید شہر بنانے کا اعلان کیا تھا کہ جس کا نام نیوم سٹی ہوگا، جو کہ شمال مغربی گلف کے نزدیک ریڈ سی کے پاس ہوگا۔ یہ پروجیکٹ 2030 تک اپنے تکمیل کو پہنچے گا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ سعودی عرب اب صرف تیل پر ہی ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا،
بلکہ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اور قدم آگے جا کر سوچے گا، جو کہ سروس سیکٹر، ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ٹورزم کے لیے ہوگا۔ اس میگا سٹی نیوم کے 3 اہم حصے ہیں: آکسیجن، ٹروجینا، دی لائن۔ دی لائن پروجیکٹ 34 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اسے صحت اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانس اصولوں کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس ماڈرن کالونی کو 3 ڈائمینشنز میں ڈیزائن کیا گیا ہے: اپ ورڈ، ڈاؤن ورڈ اینڈ سائڈ ورڈ۔ ریزیڈنسیز ایسے ڈیزائن ہیں کہ ہر سہولت ڈاکٹر، گروسری، اسکولز، کالجز بس 5 منٹ کے فاصلے پر، اور اس پورے پروجیکٹ کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے آخر تک آنے میں بس آپ کو 20 منٹس لگتے ہیں۔ یہاں کاریں نہیں چلیں گی کیونکہ یہاں کاربن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ ٹوٹلی ہیلدی ایٹماسفیئر۔ بائی لیوریجنگ AI ٹیکنالوجی، سروسز آر autonomous، جو کہ آپ کے وقت کو اور آپ کو پریشانی سے بچائے گا۔ دی لائن پروجیکٹ، اس کی اونچائی 500 میٹر ہے، جو کہ آئیفل ٹاور اور امپائر اسٹیٹ کی بلندی سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی چوڑائی 200 میٹر ہے، اور اس کالونی کی لمبائی 170 کلومیٹر ہوگی، اور اس کے لیے شیخ محمد بن سلمان نے $620 ارب کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ کو دی میرر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ پورا پروجیکٹ، یا یوں کہہ لیں یہ پورا شہر گلاس سے کورڈ ہے، اور موسمی تبدیلی، ٹیمپریچر کی بیلنسنگ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے اسے سینٹر سے اوپن رکھا گیا ہے تاکہ کراس وینٹیلیشن صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہو سکے۔ AI ٹیکنالوجی کی وجہ سے جہاں آپ کا ٹائم اور انرجی سیو ہوگا، وہیں اس پوری سوسائٹی میں وائی فائی سسٹم بھی انسٹالڈ ہے جو کہ بالکل فری ہوگا، اور اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ قدرتی نظارے اور ارد گرد کے ماحول کو بھی آپ دیکھ پائیں گے۔ اور اس میں سب سے حیران کن چیز یہ ہوگی کہ صحرا کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال سے مصنوعی بارشیں بھی ہو سکیں گی، اور ہاں، اس پروجیکٹ کے بننے سے 3,80,000 نئی جابس مل پائیں گی۔ آکسیجن ایک انڈسٹری سٹی ہوگا جو کہ کمپنیز اور انڈسٹریز کی ایک منفرد کالونی ہوگا کہ جس میں ایک شپنگ پورٹ بھی ہوگا۔ ٹروجینا صحرائے عرب کا پہلا آؤٹ ڈور سٹی ہوگا جو کہ تبوک صوبہ میں بنے گا، جو بلند و بالا پہاڑوں پر ہوگا، جس کی اونچائی سطح سمندر سے 2,600 میٹر کی بلندی پر ہوگا۔ یہ پہاڑوں کی ٹورزم میں ایک نیا اور منفرد مقام کا حامل ہوگا۔ تو فرینڈز، یہ ویڈیو تھی دبئی کے چاند کے حوالے سے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بی دا پارٹ آف آن اٹ فیملی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ۔